کہ جیسے اس کی تڑپ ہے ویسے اپنے بارے میں کہ کل مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا ہے، ترازو یہ قائم ہونا یقینی ہے، اور اس وقت میرا نیکیوں کا ترازو سب سے زیادہ وزنی ہو، اس بات کی کیوں ہم فکر نہ کریں۔ اسی طرح مصیبتوں پر صبر کرنا، ظلم کرنے والے کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا، کبیرہ گناہوں سے بار بار توبہ اور استغفار کرتے رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتے رہنا، درود اور سلام، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں، گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں ہیں۔ ایسے نیکیوں کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو سبق تھا آج، اور ہمارے پورے ترتیب میں 20واں عمل وہ اعمال جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، اور عام طور پہ ان کو عربی میں مکفرات الذنوب کہا جاتا ہے۔ اب آئیے 21واں عمل، 21واں عمل جو قیامت کے دن ہمارے ترازو کو وزنی کرے گا، قیامت کے دن ہمارے ترازو کو بہت زیادہ بھاری کرے گا۔ یہ کیا عمل ہے؟ جو لوگ کتاب کھولے ہوئے ہیں ہو سکتا وہ لوگ بتائیں گے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں بھی امت بہت بڑی غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ اس عمل کے بارے میں امت بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی لاپرواہی کا شکار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو چندہ دے رہے ہیں، ہم تو پیسہ دے رہے ہیں، اب یہ تو ہے کام آگے مولویوں کا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ترازو نیکیوں کا انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ وزنی ہوگا اور بھاری ہوگا۔ جی ہاں، اس سلسلے میں قرآن مجید کی بھی کئی ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سواری طلب کی۔ کیا طلب کی؟ سواری طلب کی۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کی طرف رہنمائی فرمائی، یعنی فلاں کے پاس جاؤ، اس کے پاس تم کو مل جائے گی۔ جب یہ آدمی جس کو سواری کی ضرورت تھی اس کے پاس چلا گیا جس کی طرف اللہ کے رسول نے رہنمائی کی، تو وہاں سے اسے وہ سواری مل گئی۔ وہ آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ الحمدللہ آپ نے جہاں مجھے بھیجا تھا وہاں سے وہ مجھے سواری مل گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا، ایک اچھی بات بتلانے والا، کسی کو نیکی کی طرف رغبت دلانے والا، اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب خود اس نیکی کو انجام دینے والے کی طرح سے ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والا، اس کو کتنا اجر و ثواب ہے؟ کتنا؟ اس نیکی کے کرنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ آپ کے پاس سواری تھی؟ نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ ایسے آدمی کے پاس بھیجا جس کے پاس جائیں تو سواری مل سکتی ہے۔ تو جس کو ضرورت تھی وہ اس کے پاس چلا گیا اور وہاں سے اسے سواری ملی، وہ لے کر آیا، آ کر اللہ کے رسول کو خبر دیا کہ ہاں وہاں سے مل گئی۔ تب آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو نیکی کے بارے میں رہنمائی کرنا، اس نیکی کے کرنے والے کے برابر اس کو اجر ہے۔ تو اب گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سواری آپ کے پاس نہ ہونے کے باوجود سواری دینے کے برابر کا اجر آپ کو بھی مل گیا۔ تو اب یہ حدیث ہمیں بہت بڑی رہنمائی کرتی ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ان افضل احادیث میں سے ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔
وہ سارے لوگ جن کو آپ خیر اور عمل صالح کی دعوت دیں گے اور وہ اس خیر پر، اس نیکی پر عمل کرتے رہیں گے، تو ان قریب وہ سارے کا سارا ثواب آپ کے میزان میں ہوگا، آپ کے ترازو میں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کی رہنمائی سے اور آپ کے ارشادات اور آپ کی نصیحت سے وہ اس نیکی کو انجام دے رہا ہے، تو اس طرح اس کی وجہ سے آپ کا ترازو وزنی اور ثقیل ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا۔ اب اسی طرح آپ اس سلسلے میں کئی سارے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قبیلے مضر کے کچھ لوگ آئے جن کے جسم پر ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے کچھ آیات کی تلاوت کی اور صحابہ اکرام کو صدقات کی طرف ترغیب دی، صدقہ جمع کرنے اور جس کے پاس جو حیثیت ہو سکتی ہے وہ صدقہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ سب نصیحت سن کر بیٹھے رہے۔ شاید اس موقع پر فوری طور پر صحابہ اکرام کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کچھ قرآن کی آیتیں مختلف جگہوں سے تلاوت کی اور اس کے بعد صدقات کی ترغیب دی، تو یہ قبیلے مضر کے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے صدقات جمع کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، یہ فوری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو صحابہ اکرام ابھی ایسے ہی بیٹھے رہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا کہ کیوں ابھی صحابہ حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مجلس میں جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو بھانپ گیا، فوراً اٹھ کر گیا اور اپنے گھر سے جو ہو سکتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا، بڑی مشکل سے وہ ڈھو کر لے آیا، اور لا کر جیسے ہی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا اب خوشی میں بدلنے لگا۔ تو صحابہ اکرام کو سمجھ میں آیا، اب سب اٹھ کر جس کے پاس جو کچھ تھا ہو سکتا تھا سب لا کر وہاں پر جمع کرنے لگے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک ڈھیر ہو گیا، اناج کا ایک ڈھیر، کپڑوں کا الگ، سب اس طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو ایک اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، ایک اچھے کام کی شروعات کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کو دیکھ کر اس اچھائی کو انجام دیتے رہتے ہیں، اس پہلے والے آدمی کو ان سارے لوگوں کا اجر و ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر وہ کرتے رہیں گے۔ وہیں پر پھر آپ نے فرمایا، وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَيِّئَةً حَسَنَةً، جو ایک برائی کو انجام دیتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے سارے لوگ اس برائی کو کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کی برائی کا بوجھ اور اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے پہلے یہ آغاز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا پیارا سبجیکٹ ہے، یہ اتنا پیارا موضوع ہے، اور یہاں خیر، نیکی کسی محدود معنی میں نہیں ہے۔ آپ نے پہلی حدیث سنی، آدمی کو سواری کی ضرورت تھی، سواری آپ نے دلائی۔ دوسرے واقعے میں جو مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے ہم نے بیان کیا، اس کے اندر لوگوں کو وہاں ان کے جسموں پر صحیح طریقے سے کپڑے نہیں تھے، ان کے لیے کھانے پینے کی تنگی تھی، وہ چیزیں جمع کرنے کے لیے آپ نے نصیحت کی۔ کچھ لمحے کے بعد جو شخص سب سے پہلے آپ کی نصیحت کو سمجھ کے عمل کیا اور اس کو دیکھ کر دوسرے سارے صحابہ
شروع کیے، اس کی فضیلت میں، اس کی ترغیب میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات احادیثوں میں آپ کو ملیں گے. قرآن مجید سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک آپ کو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر آپ کو ملتا رہے گا. کس کو کس کو کس کو بھائی؟ لگ رہا ہے کہ سستی طاری ہو رہی ہے لوگوں پر. کل سے دودھ کی چائے کا انتظام کرنا چاہیے کیا، یا کافی کا؟ قرآن سورہ قلم کے اندر اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، بے شک آپ کو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے. تو اتنی بڑی خوشخبری کیوں دی گئی؟ کہ قیامت تک آپ کے پیروکار رہیں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رہیں گے، اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. آپ کو اس کا اجر، دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، جو توحید ہم تک پہنچی ہے، جو نماز کا طریقہ ہم تک پہنچا ہے، جو روزہ وغیرہ ساری نیکیاں ہم یہ سب انجام دے رہے ہیں، تو اس کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تو اب اسی طرح ہم یہ جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، ہم آگے دوسروں کو پہنچائیں. کوئی بے نماز انسان ہے اپنے روم میں، اس کو نماز کے بارے میں سمجھائیں، توحید کے بارے میں سمجھائیں، ہر ایک چیز کے بارے میں. دکتور فضل الہی اس موضوع پر ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، اور اس موضوع پر یعنی دعوت الی اللہ کے موضوع پر ماشاء اللہ دکتور فضل الہی کے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں 6-7 سے زیادہ کتابیں ہیں. اس فن اور اس عمل سے دلچسپی رکھنے والوں کو ضرور وہ کتابیں پڑھنی چاہیے، بہت اچھی رہنمائی ملے گی، اور بہت سنجیدہ ترغیب اور بہت زیادہ دلچسپی دلانے والا انداز ان کا ہوتا ہے. تو ایک مثال وہ دے رہے تھے کہ آپ اکیلے خود تو نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھنے کے بجائے کس میں پڑھتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے ہیں. کتنا درجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ 25، اور ایک حدیث کی روح سے 27. اب آپ نے کوشش کر کے ایک 2 آدمیوں کو تیار کیا جو نماز با جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، اور ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی بنا دیا. ان کو بھی آپ نے سمجھایا اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ان کو عادی بنا دیا. ہر دن آپ جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 25-25 کے حساب سے اگر جوڑیں گے تو 125 نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے، ساتھ میں ہر دن آپ کو 250 نمازوں کا ایکسٹرا ثواب ملتا رہتا ہے. کیوں؟ وہ 2 آدمی جن کو آپ نے سمجھایا اور اللہ کے فضل و توفیق کے بعد آپ کی ہدایت اور آپ کے ارشادات اور نصیحتوں سے وہ نمازی بنے، تو ان کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا، اور ان کی نیکیوں میں کمی ہوگی کوئی؟ لا ينقص من اجورہم شیئا. وہی حدیث جو میں نے اس سے پہلے لمبی سی سنائی تھی مسلم شریف کے حوالے سے، اسی کے اخیر میں ہے کہ ان خود نیک عمل کرنے والوں کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کے پاس خزانے ہیں نیکیوں کے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے 2 کو سمجھایا تو 250، 4 کو سمجھایا تو اس طرح سے آپ ٹارگٹ بنا لیں. آپ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال صرف نماز کی ہم نے دی ہے، آگے دوسرے اور نیک کاموں کے بارے میں اسی طرح سے آپ سوچیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی بے روزے دار انسان کو سمجھائیں، نصیحت کریں، اور اس کے بعد وہ روزہ رکھنے لگ جائے تو آپ کو ڈبل روزے کا ثواب مل رہا ہے. آپ اپنی طاقت بھر 2 روپے 5 روپے 1 ریال 2 ریال 4 ریال کسی افطاری تنظیم میں لگائیں، اور اس کے سبب جتنے سارے لوگ افطار کرنے لگیں، ایک روزے کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. آپ نے 1-2 بھائیوں کو اور کہہ دیا، یار ہماری تنخواہ میں سے 10 ریال کون سے بڑے بھاری ہیں،
افطاری کے لیے ہم خرچ کریں گے تو وہ جو 2 آدمی 10-10 ریال خرچ کیے ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا, ساتھ میں آپ کو بھی وہی اجر ملتا چلا جائے گا. اس طرح سے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں. کوئی انسان قرض دار, کوئی پریشان انسان آپ کے پاس آیا, قرض مانگ رہا ہے یا کوئی تکلیف میں ہے, آپ سے کچھ مساعدہ مانگ رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, آپ کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو کسی اور کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کی طرف رہنمائی کریں. ابھی واقعہ سنا نا, اللہ کے رسول کے پاس آ کر سواری پوچھا, اللہ کے رسول کے پاس تھی سواری؟ نہیں تھی. دوسروں کی طرف رہنمائی کی, جس کے پاس تھی اس کے پاس سے اس کو سواری ملی تو آپ نے کیا کہا؟ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں, دعوت دین دینا, اللہ کی طرف بلانا, نیکی کی طرف رہنمائی کرنا اور کسی بے کس و بے یار و مددگار انسان کے کام آ جانا, یہ سب ایسے ہی نیکیاں ہیں, ایسے اجر و ثواب ہیں کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اپنا میزان بھاری ہوگا. ایک اور چیز جس کے ذریعے ہم اپنا میزان بھاری کر سکتے ہیں, بہت زیادہ وزنی بنا سکتے ہیں, 22واں عمل. لیکن اس سے پہلے صاحب کتاب نے ایک چھوٹا سا مشورہ کہیے لیکن بہت بڑے اجر و ثواب والا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی نیکی کی دعوت دینے کے بارے میں جو بات ہماری چل رہی تھی, اس حوالے سے صاحب کتاب نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر یہ ماحول ہے اور ہم اس طرح کا ماحول اپنے علاقے میں بھی پیدا کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ یہاں جس کسی مسجد میں نماز جنازہ ہوتا ہے, عام طور پہ ہمارے زلفی شہر میں جامع ملک عبدالعزیز جو شمال میں ہے یا جامع ترکی بن فیصل جو جنوب میں ہے, عام طور پہ یہاں 2 مسجدوں میں جنازہ ہوا کرتا ہے. تو پہلے ہی سے لوگوں کو میسیجز بھیجے جاتے ہیں, SMS بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں نماز کے بعد یا رمضان میں عام طور پہ تراویح کے بعد جنازے کی نماز ہے. اب آپ کو یہ میسیج ملا یا آپ کو خبر ملی, آپ اپنے ایک 10 ساتھیوں کو یہ میسیج بھیجیں. یہاں کے حساب سے اگر دیکھیں تو 10 ساتھیوں کو میسیج بھیجنے میں کتنا خرچہ آئے گا؟ 2.5 ریال کا. 25 حلالہ ایک میسیج کا ہے نا. یہ آج کل تو آفر بھی چل رہے ہیں کچھ جوالوں میں, ہاں تو فری میسیجز بھی چلے جائیں گے. تو چاہے فری آفر آپ کو STC والا دے دے لیکن پھر بھی آپ اجر میں رہیں گے, 2.5 ریال آپ کے خرچ بھی نہ ہو. 10 آدمیوں کو آپ نے خبر دے دی, وہ 10 کے 10 آدمی جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوئے اور دفن ہونے تک بھی قبرستان میں شریک رہے. تو گویا آپ کو 20 قیرات اجر مل رہا ہے. کتنا؟ 20 قیرات اجر. صحیح ہے نا؟ کیسے؟ جی ہاں, اگر جنازے کی نماز صرف پڑھتے ہیں تو 1 قیرات اجر, اور جنازے کی تدفین تک اگر شریک رہتے ہیں تو 2 قیرات اجر ہے. اب وہ 10 آدمی جن کو آپ نے میسیج بھیجا وہ اگر وہاں شریک ہوتے ہیں تو گویا آپ کو 20 قیرات اجر مل رہا ہے. یعنی گویا آپ نے صرف 2.5 ریال خرچ کر کے کتنا, اب وہ قیرات کیا چیز ہے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, لیکن پچھلے سال ہم پڑھ چکے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبلین عظیمین, 2 بڑے پہاڑ. اب آپ سب سے بڑا پہاڑ کون سا سوچ سکتے ہیں؟ ہمالیہ کا, ہمالیہ ہے نا, نہ ہمالیہ پہاڑ, ہمالیہ احد سے بھی بڑا ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرار دیا. جنازے میں شریک ہونے کا جو اجر ہے اس کے بارے میں 3 حدیثیں آئی ہیں میری معلومات کے مطابق, اور اس سے پہلے ہم درس میں رکھ چکے ہیں. ایک حدیث میں ہے جنازے میں اگر شریک رہیں گے تو 1 قیرات کے برابر اجر, اور دوسری حدیث میں 2 قیرات کتنے ہیں اللہ کے رسول, ایسے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا 2 بڑے پہاڑ, اور ایک حدیث میں ہے جبل احد کے برابر. تو میرے بھائیو اس طرح سے معمولی دیکھنے میں ایک میسیج بھیج رہے ہیں آپ. ہمارے علاقوں میں دیکھیں جنازوں کی نماز میں شریک ہونے کا الا ماشاءاللہ کسی کو شوق ہو, ورنہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ دار تھوڑی ہے, ہمارا دوست تھوڑی ہے, وہ لوگ تو جا رہے ہیں بس کافی ہے, مجھے تو دکان کھولنا ہے, مجھے تو گھر میں جانا ہے. یہ نہیں خیال میں آتا
کہ اتنے بڑے اجر کو کمانے کے لیے، اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی، لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور بتلاؤں گا، یہ ایس ایم ایس اور میسیجوں والی بات آئی تو مجھے یاد آئی، ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو ہے نا، یہ نیکیاں پھیلانے اور نیکیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان کے حوالوں سے اچھی باتیں لکھ کر ایس ایم ایس کرنے کے بجائے وہاں ایک عجیب و غریب قسم کے بدعات اور برائیاں ہمارے پاس بہت چلتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ایسی بات ہوتی ہے، اب آگے وہ میسج میں لکھتا ہے، یہ آپ 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، اگر آپ اس کو غلط سمجھیں گے تو آپ کا بچہ مر جائے گا۔ فلاں آدمی نے اتنے مرتبہ اس کو کیا تھا تو اس کا کاروبار چمک گیا، ایک اور آدمی نے اس کو حقیر سمجھ کے، غلط سمجھ کے اس کا انکار کیا تو پھر اس کی گائے مر گئی، بھینس مر گئی، اس کا دکان تباہ ہو گیا۔ اس طرح سے یہ جو ہے نا، یہ باتیں لکھ کر بھیجنا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ جس کسی نیک عمل کی آپ دعوت دے رہے ہیں، قرآن و سنت سے وہ ثابت ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے ہم نے کہا کہ کسی جنازے کے بارے میں آپ دعوت دیں، ایس ایم ایس بھیجیں اور وہ لوگ شریک ہوں تو آپ کو 10 آدمی اگر شریک ہوں تو 20 قیرات اجر ملے گا۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ثواب کا ایک ٹھیکہ بنا کے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک آدمی جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اجر مقرر فرمایا ہے، ایک اجر متعین فرمایا اور اس کے بارے میں بتلا دیا۔ تو اب جتنے لوگوں کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے اتنا ہی وہ اجر ہمارے لیے بڑھتا جائے گا، اس کے پیش نظر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شیخ احمد نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر خواب دیکھا اور اس میں ایسا ایسا ہوا، اب اس پرچی کو جو تقسیم کریں گے تو ان کا ایسا فائدہ، نہیں کریں گے تو ایسا نقصان، یہ سب اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ آئیے 22واں عمل کی طرف چلتے ہیں اور اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے میزان کو بھاری کرنے، وزنی کرنے کا ایک دھن ہمارے اوپر سوار ہونا چاہیے۔ جیسے اپنے ڈیوٹی کے بارے میں، کام کے بارے میں ہے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اچانک رات میں کوئی اٹھائے، ارے چل اٹھ، کفیل آ گیا، اٹھ اٹھ اٹھ، ارے کیا ٹائم ہو گیا ڈیوٹی کا، کیسے؟ حالانکہ رات ابھی وہ 12 ہی بج رہے ہوں گے، تو کیوں؟ اس کے اوپر وہ دھن سوار ہے، صبح اٹھنا ہے، مجھے ڈیوٹی کے لیے جانا ہے، کام کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، یہ ایک دھن سوار ہے۔ اس لیے کسی بے وقت میں بھی اس کو ذرا سا کچھ یوں حرکت دی جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا۔ ایسے انسان کو اپنے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے، میزان کو وزنی کرنے کا ایک دھن سوار ہونا چاہیے۔ جس کو یہ دھن سوار ہوگا وہ اپنا 1 منٹ ضائع نہیں کرے گا، ہمیشہ کوشش کرے گا کہ نیکی اور طاعت کے کاموں میں وہ اپنا وقت گزارے۔ اگر کوئی انسان اگر کسی مجبوری میں، کہیں کسی وجہ سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی، کہیں تھوڑا سا وقت ضائع ہوا، تو فوری طور پر اسے احساس ہوگا، اس پر وہ افسوس و ندامت کرے گا اور اپنے آپ کو ان لغویات، بیکار گپ شپ کی مجلسوں اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ سے ہم لوگ ایسے ہی گئے تو وہاں پتا چلا کہ 8-10 آدمی ہٹے کٹے موٹے، لیکن سنا ہے کہ اب تک ایک روزہ نہیں رکھے ہیں رمضان کا، اور رات بھر کا مشغلہ کیا ہے؟ کھیلتے رہو، تاش کھیلتے رہے۔ یہ کام ہے، یہ کوئی کافر نہیں، مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر فخر کرنے والے لوگوں کا حال ہے۔ رمضان جیسے مبارک دنوں میں تو کیا ان کے اوپر کیا سوار ہے؟ شیطان سوار ہے، بھوت سوار ہے۔ اپنے نیکیوں کا ترازو کو وزنی کرنے کا دھن سوار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں تک میری آواز پہنچے تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس کی حرمتوں کو اور اس کے تقدس کو، اس کی عظمتوں اور خیر و برکتوں کو پامال کر کے
وہ اللہ کو نہیں شیطان کو راضی کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس پر اللہ بہت سخت ناراض ہوگا ان پر۔ تو ایسے لوگ فوری طور پر استغفار کریں، فوری استغفار کریں۔ یاد رکھیں، اگر ایک دن کے لیے کم سے کم، پہلے تجربے کے طور پر ایک دن کے لیے کم سے کم اگر ہم یہ دھن اپنے اوپر سوار کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ واللہ ایسے لوگوں کے کئی نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں، کسی اور موقع پر رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کا 22واں سبق یہ تھا، 22واں عمل، کہ اپنے اوپر اس دھن کو سوار کر لیں کہ مجھے اپنے میزان کو بھاری کرنا ہے، اور جب یہ دھن سوار ہو جائے گا تو نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔